اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا آیت نمبر 92 تک، جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، مان لیا، تسلیم کر لیا کہ یوسف آپ ہم پر فوقیت دیے گئے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اقرار پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج میں تم سے سوال تک نہیں کروں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا، بس اللہ تم لوگوں کو معاف کرے، میں دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے، اذہبوا لے جاؤ، ذہبہ ہوتا ہے جانا اور اذہب ہوتا ہے لے کر جانا، ٹھیک ہے۔ ذہبہ ذال ہے بے فعل ہے جانا، اور اذہبا لے جانا، اذہبوا لے جاؤ، بقمیصی میری شرٹ، میری قمیض، ھذا یہ، فالقوہ اور ڈال دو اس قمیض کو، علی وجہی چہرے پر، ابھی میرے باپ کے، یاتی آ جائے گی بصیرن نظر، یاتی بصیرن ان کی نظر لوٹ آئے گی۔ میری شرٹ لے جاؤ، ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا، ابا جی کی نظر لوٹ آئے گی۔ اب اس میں معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے یقیناً یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، کیونکہ ایسا تو تھا نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، تو یوسف علیہ السلام کا ایسا تو نہیں تھا کہ جس کی آنکھیں خراب ہو تو کوئی شرٹ ڈالے اور ٹھیک ہو جائے۔ یہ اسپیسیفکلی حضرت یعقوب اور یوسف کے اس معاملے میں اللہ نے انہیں ایک خوشخبری دی تھی، اور احسانوں کی طرح یہ بھی احسان کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسے آپ کیا کہیں گے ایک لفظ میں؟ معجزہ تھا۔ وَأْتُونِی اور لے آؤ میرے پاس، عطا یاتو سے ہے، بیاہلکم اپنے اہل خانہ کو، اجمعین اکٹھا کر کے، اپنے سارے گھر والے میرے پاس لے آؤ، اپنے بیوی بچے سب لے آؤ، آ جاؤ۔ اب دیکھیں، یہ وہ بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں پھینکا، یہ وہ بھائی تھے جنہوں نے ظلم کیا، اور جیسے ہی یوسف کے سامنے صرف انہوں نے کہا کہ یوسف وی آر سوری، ہم افسردہ ہیں، انا کننا لخاطئین، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم خطا کار ہیں، تو اتنی ایک بات پر یوسف نے کیسا معاف کیا؟ کہا وہاں حالات خراب ہے، وہاں مت رہو، اللہ نے مجھے یہاں بادشاہت دی ہے، میرے پاس یہاں سب کچھ ہے، سب میرے پاس آ جاؤ، ہمارا گھر بڑا ہو جائے نا، یعنی ایک بھائی کام اس کو اچھا مل گیا یا چل گیا، یہ جاب اچھی مل گئی، اس کا گھر بن گیا 2 کنال پر، دوسرا بھائی ابھی غریب ہے 10 مرلے کے گھر پہ رہتا ہے، تو ہم اپنے امیر ان لاز کی موجودگی میں اس کو دعوت بھی نہیں بلاتے۔ اب فرق ملاحظہ کریں۔ اور یوسف علیہ السلام اتنی بڑی خطا کے بعد ان کا کتنا عمدہ رویہ ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم مال کے معاملے میں تھوڑا سا دل بڑا کر لیں نا اپنے رشتوں کے ساتھ، تو بہت سارے معاملے حل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک بھائی کے پاس اپنا گھر ہے، 4 بھائی ہیں، 3 کے پاس اپنا گھر ہے، ایک کے پاس نہیں ہے۔ اب 3 جن کے پاس اپنا گھر ہے، اگر وہ اپنے آبائی گھر کا حصہ اس کو اسپیئر کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ انہیں ضرورت نہیں ہے انفیکٹ، لیکن ہوتا یہ ہے جی وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس گھر ہے مگر یہ ہمارا حق ہے۔ حق سے آگے بھی کچھ ہے، احسان۔ حق اور فرض تو عدالتوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں تو استحسان چلتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، رشتے عدل و انصاف کی بنا پر نہیں نبھائے جاتے، رشتے تو استحسان کی بنا پر نبھائے جاتے ہیں، ایکویلٹی کی بنا پر نہیں نبھائے جاتے، ایکوٹی کی بنا پر نبھائے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو احسان کی روش اختیار کیے بغیر رشتے نہیں نبھ سکتے۔ آپ لوگوں کو، یعنی میں صرف اسپیسیفکلی آپ کو نہیں کہہ رہی، ہر سننے والا مخاطب ہے، ہمارے سارے لوگوں کو، حتیٰ کہ ہمارے علماء کو اس پورے قصے میں برادران یوسف کا کردار بہت نظر آتا ہے، اور جو یوسف کا کردار ہے، یعنی جتنے تذکرے میں نے آج تک پڑھے ہیں ان میں برادران یوسف کی انتہائی مذمت تو بہت پڑی، اور یوسف کا جو کردار ہے انتہائی لائق تعریف، اور اس کا ایک ایک گوشہ ایسا ہے کہ ہم لیکچر دینے بیٹھے نا تو پورا دن بات کر کے بھی اس پر بات سیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کردار کو دبا دیتے ہیں اسی مذمت کے اندر، برائی کو اٹھاتے ہیں اور اچھائی کو دباتے ہیں، حالانکہ حکم کس کا ہے؟ برائی کو دبا دو، اچھائی کو کھول کر بیان کرو۔ تو جو یوسف کا کردار ہے وہ کہاں گیا؟ برادران یوسف تو ہر دوسرا اس کی مثال دیتا ہے، میرے بھائی برادران یوسف ہے تو تم یوسف بن جاؤ، تمہیں کس نے روک رکھا؟ تم بہتر ہو جاؤ۔
اگر برادران یوسف موجود ہیں دنیا میں تو یوسف کی بھی تو ضرورت ہے نا. یوسف کون بنے گا؟ آسمان سے نہیں اترے گا, ہم ہی میں سے ہوگا. تو یوسف کی جگہ سنبھال لے, آئیں. راستہ مشکل ہے, لیکن اللہ نے کب کہا احسان کرنا آسان ہے, صبر کرنا آسان ہے؟ اللہ تو خود کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرْ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم صبر کرو یہ بڑی ہمت کا کام ہے, یہ عام لوگ نہیں کر سکتے. تو یوسف نے صبر ہی تو کیا تھا. اور دیکھیں یہ ہے عفو. میں آپ سے کہتی ہوں نا, عفو یہ ہوتا ہے کہ معاف کیا, مٹا دیا. مٹا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تحریر باقی نہیں رہتی, بالکل ختم ہو جاتی ہے نا. یہی ہوتا ہے اریز کرنا. فعفو اسی سے, عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تھا, لہٰذا ایک لمحے کی شکایت بھی نہیں کی. یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے پتہ ہے میں نے کیا جھیلا, تم لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ دیکھنا پڑا, وہ دیکھنا پڑا, قید کاٹنی پڑی. کوئی بات ہی نہیں, فوری کہہ رہے اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. آج میں نے تم سے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کہ تم نے جو کیا کیا سوچ کر کیا, جو ہوا سو ہوا. اب جاؤ اپنے سارے بیوی بچوں کو لے آؤ. ہم کیا کہتے ہیں, سانپ کا بچہ سپولا. نسل تو ایک ہی ہے, اگر بھائی سانپ ہے تو تم کیا ہو اژدہا, کیونکہ تم اس سے زیادہ برا رویہ دکھا رہے. لہذا ایک غلط ہے تو دوسرا غلط ہو کر اس غلطی کو نہیں روک سکتا. برائی جمع برائی حاصل برائی, برائی جمع اچھائی حاصل اچھائی, کیونکہ برائی اچھائی سے جیت نہیں سکتی. اگر ہمیں اچھائی چاہیے ہمیں اچھائی دینا ہوگی. میں آپ کو عام زندگی سے مثال دیا کرتی ہوں, ہمیشہ دیتی ہوں. آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا, لیٹ سپوز مجھے غصہ آیا, میں نے گلاس توڑ دیا, آپ ایک اور گلاس توڑ دیں, میں 2 توڑوں آپ 2 توڑیں, رفتہ رفتہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک حال نہیں, 6 کے 6 نہیں جی, الماری سے بھی آ جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا نا. یہ تہذیب کاری کا طریقہ ہے. اگر مجھے غصہ آیا, شیطان غالب آ گیا, میں نے گلاس توڑ دیا, آپ اپنے نفس پر قابو پا کر شیطان کو شکست دے کر اسے سمیٹ دیں, تب بات چلے گی. ایسے ہی ہوگا نا. گھر میں ہوتا ہے نا میاں باز کا, میاں کہتے چلی جائے تو نکل جا. اب بیوی اٹھ کے نکل جائے تو کیا ہوگا, طلاق ہو جائے گی, جیسے آج کل کے بچوں میں ہو بھی جاتی ہے. شوہر کہتے جا دفعہ ہو جا, نظر نہ, میرا کار جھٹ کر جا. بیوی اٹھ کے دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتی, بولی جیسی تھی عادت ہے نا. اچھا گھنٹے بعد میاں ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے کہاں گئی ہے. دس از دا ریئلٹی آف لائف. اگر اس وقت بیوی اٹھ کر چلی جائے جیسا آج کل کی بچیاں کرتی ہیں, تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں, پھر دوسری جگہ رشتے بھی ملنے مشکل ہو جاتے ہیں. ایک غلط کر رہا ہے, یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے کہ غلط نہیں کر رہا, مگر غلطی کا جواب غلطی سے, نیگیٹیوٹی کا جواب نیگیٹیوٹی سے دے کر آپ حاصل کیا کریں گے. آپ کو پتا ہے نا میتھ کا فارمولا ہوتا ہے جمع مائنس جمع, مائنس مائنس بھی جمع. اگر آپ ہمیشہ جمع مائنس مائنس, صحیح کہا آپ نے, جمع مائنس مائنس اور مائنس مائنس جمع. اگر آپ ہمیشہ چیزوں کو اپنے حق کے اعتبار سے دیکھتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں. اینگل بدلیے, اپنے فرض کے اعتبار سے دیکھیے, میرا فرض کیا ہے. چونکہ ہم صرف حق دیکھتے ہیں, ہم کبھی شوہر سے مطمئن نہیں ہوتے, ہم کبھی ماں باپ سے مطمئن نہیں ہوتے, ایون دو ہم کبھی اپنے بیٹوں سے مطمئن نہیں ہوتے. لہذا حق کی جگہ کو چھوڑ کر فرض کی جگہ پر آئیں, کیونکہ آپ سے آپ کے حق کا سوال ہونا ہے کہ فرض کا سوال ہونا ہے قیامت کے دن. تو فرض کی فکر کریں, حق چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو وصیت کی تھی نا, اے گروہ انصار میرے بعد آپ ان قریب دیکھیں گے آپ کی بہت حق تلفیاں ہوں گی. تو جب ایسا ہو آپ اپنے حقوق پر صبر کرنا اور اپنے فرائض ادا کرتے رہنا, یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملے. سب سے زیادہ حقدار تھے انصار. سب سے مشکل وقت میں دنیا میں ایک مددگار اٹھا تھا مسلمانوں کا, انصار. مگر آپ مجھے بتائیں کس انصاری کو کیا مل گیا, کوئی بڑا عہدہ, کچھ بھی نہیں. قریش غالب آ گئے, جان بوجھ کر نہیں, زیادتی کے ساتھ نہیں. عرب مانتی قریش کو تھے, عرب مانتی قریش کو تھے. لہٰذا پھر جب حکومتی مناصب کی باری آئی تو خلفاء کو, جیسے عمر جیسے خلیفہ کو بھی مناسب یہی معلوم ہوا کہ جو متقی اہل قریش ہیں ان کو مختلف جگہوں پر نافذ کیا جائے. قریش سے وہ دبتے تھے, ایک صدیوں سے قریش کی ایک بات تھی, ایک مقام تھا. تو لہٰذا پھر قدرتی طور پر قریش غالب آ گئے, کسی نہ انصافی کی بنا پر نہیں. لیکن ویسے حق زیادہ انصار کا تھا, تو انصار نے کبھی کوئی بات اٹھائی نہیں, چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا, پہلی پوری صدی میں آپ دیکھیں اسلام نے کس قدر شدت سے ترقی کی.
تو اپنا کام کیے جائیں, اپنا فرض ادا کریں, اپنے حقوق اللہ پر چھوڑ دیں. جو نصیب میں ہے وہی ملے گا. کس کس کا ایمان ہے اس بات ہے؟ تو پھر لڑتی کیوں ہیں آپ لوگ گھروں میں, شوہروں سے, بھائیوں سے, ماؤں سے؟ ایک بچے کو اس کے باپ نے مارا تو کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ مارا, کہنے لگا بیٹا ہمارا غصہ بھی ہمارا پیار ہوتا ہے. اس نے کہا جی کاش میں آپ کے پیار کا جواب پیار سے دے سکتا. تو جیسا پیار آپ کرتی ہے کاش آپ کو پیار کا جواب پیار سے مل جاتا. دیکھیے پتہ کیا ہے, آپ ماشاءاللہ یقیناً بہت امپروو آپ نے کیا ہے, لیکن ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں زیادہ جھگڑے چیزوں پر ہوتے ہیں. عمومی بھائی بھائی سے اسی بات پہ لڑتا ہے, اس نے یہ نہیں دیا, اس نے وہ نہیں دیا. ہم پڑھ چکے ہیں بالکل صحیح حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بننے سے پہلے اس کے رزق کا مقدار کا تعین کر دیا جاتا ہے, اتنی ملے گی. رائٹ. اب ہوتا یہی ہے, ایک بندہ ارب پتی ہے نا, پیسہ ہے اس کے پاس, ڈاکٹر کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کھانا, بس سوپ پی لو, دلیا کھا لو, یہ ہے رزق. تو کہنے کا مطلب میرا یہ نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے, مانا یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی یقین کر لیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ہر نماز میں یہ دعا پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اور لڑنے جھگڑے چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. اگر کسی کو کوئی چیز کم مل گئی اٹس اوکے, میرے نصیب میں اتنی تھی. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا آپ نے کوئی کھانا بنایا بڑے شوق کے ساتھ, اپنا حصہ بھی نکال کے رکھا, مگر ایسی ہوگی صورتحال کہ وہ حصہ کھانے کے لیے بھی کوئی اور آ گیا اور آپ کو پتیلا بھی چاٹنے کو نہیں ملا. ہوتا ہے, نصیب ہے. اور کسی دن آپ کہتے ہیں آج میں نے کچھ بھی نہیں پکانا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور کہیں سے آپ کی پسند کی بہترین چیز آ جاتی ہے گرما گرم سجی ہوئی, اور آپ کہتے ہیں ہاں آج تو دعوت ہوگی. یہ نصیب. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا. نصیب کا معنی کیا ہے؟ اگر کہیں سے کوئی حق تلفی ہو جائے, کسی وقت کسی اپنے کی طرف سے کوئی کمی ہو جائے تو اس پہ صبر کر لیں. رشتے سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں, تعلق سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں. ایسی چیزیں, ایسے حصے, ایسا مال جو ہم اپنے تعلقات کی بنا پر کمائیں, کس کام؟ رشتے سنبھالیے, مال تو جتنا نصیب میں ہے مل جائے گا, اس سے مت گھبرائیں, اللہ اور جگہوں سے نہیں. اور رزق کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. عمر میں برکت کا طریقہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تجھ سے نہ ملے اس سے بھی ملے, جو تجھے محروم کرے اس کو بھی دے. بڑا مشکل کام, بڑا مشکل کام. لیکن مشکل کام کرنے والے ہی تو محسن ہوتے ہیں. یہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں اور دوبارہ مت آپ کے ذہن میں شیطان کی وسوسہ ڈالے اور آپ یہ سوال نہ پوچھیں کہاں تک کس سے ملیں. یوسف کا معاملہ سامنے رکھ دیا اللہ نے. اتنا ملو, اس حد تک ملو. جو قتل کرنے کے درپے ہے وہ بھی جب سامنے آ جائے اسے بھی سب کچھ دو. یوسف نے یہ نہیں کہا وہیں پر رہو میں تمہارا ماہانہ خرچہ باندھ دیتا ہوں. یوسف نے کہا نہیں, سب اٹھو اور مصر میں آ جاؤ. بہترین ایجوکیشن دو اپنے بچوں کو, بہترین رہائش دو اپنے بچوں کو, انہیں چرواہوں کی زندگی سے نکالو اور شاہی خاندان کا حصہ بناؤ. کیونکہ وہ ان کے بھائی کے بچے تھے تو شاہی خاندان میں آ جائیں گے نا. کہاں وہ چرواہوں کی زندگی گزار رہے تھے. حالانکہ یوسف یہ بھی کر سکتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ جاؤ تم لوگوں کا خرچہ میں بھیج دیا کروں گا, مت آیا کرو. مگر وہ احسان نہ ہوتا, احسان کا کمتر درجہ ہوتا. کہ احسان کیا ہے؟ جو خود کھاؤ وہی ساتھ والے کو کھلاؤ. اگر اس میں کمی کرتے تو پھر وہ والی بات نہ آتی نا کہ اس کو دو جس سے تم جانتے ہو, جس کے بارے میں وہ تم سے بغض رکھتا ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا. ابن مسعود نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا اس رشتے دار پر خرچ کرنا جس کے متعلق تمہیں پتا ہے کہ وہ تم سے بغض رکھتا ہے. یہ ہے وہ بات جو یوسف کر رہے ہیں. اس حد تک کرنا ہے. جو جان کا دشمن ہے وہ بھائی بھی جب آپ کے پاس آئے اسے اپنا سب کچھ شیئر کرو, سب کچھ, بادشاہت بھی شیئر کرو. ہمارے پاس ہے کیا جو ہم نے شیئر کرنا؟ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں اینو دیا میری تھی ادھر رشتہ اور ریاسی تھے, خوش نہیں تھی. ہم تو اس طرح کی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے اور چاہتے ہم ہیں کہ ہم محسن بن جائیں. یہ ہوتے ہیں محسنین. یہ ہے احسان کی روش, یہ ہے احسان کا طریقہ, اور یہ ہے رشتہ داروں کا حق. اب سوچیں ہم کہاں کھڑے, ہم کہاں کھڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کو زبان دی گئی اور اسے اللہ کے تخت کے ساتھ لٹکایا گیا ہے. وہ صبح و شام پکارتا ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے اس سے جوڑ دے, جو مجھے کاٹے اسے کاٹ ڈال.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे बेहतरीन सदका क्या है? अपने घर वालों पे खर्च करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे अफजल दीनार कौन सा है जो हमने अल्लाह की राह में दिया? आपने कहा या मुजाहिदीन पर खर्च किया गया, और मुजाहिदीन में उलमा, पढ़ाने वाले सब आते हैं, और या फिर अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया। और एक सहाबिया ने अगर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जायदाद है, मेरे माँ बाप से मुझे मिली, उसका किराया आता है, मेरे शोहर गरीब आदमी है और उनकी पहली बीवी से भी बच्चे हैं और मुझसे भी बच्चे हैं, तो वो खर्चा नहीं पूरा कर पाते, तो मैं अब घर पे लगा देती हूँ, बच्चों पे लगा देती हूँ, तो मुझे अजर मिलेगा? आपने कहा आपको तो दोहरा अजर मिलेगा, सदके का भी, सिला रहमी का। अब हम में से किसी की जायदाद और हमें किराया आता हो, या शोहर बेरोजगार हो जाए, हम कमाते हैं, हमारे तो हौसले ही नहीं है। मैंने तो खवातीन को देखा है, यानी वो तो जगह जगह रोती है, मैं कमाती हूँ, मियाँ तो मेरा बैठा हुआ है। एक तो ये ना कि कोई काम चोर है, हड हराम है, वो तो खैर बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन जहाँ पता है कि अगला सारी उम्र कमाता रहा, अब जॉब खत्म हो गई, वो ढूंढ रहा है, नहीं मिल रही है कुछ ऐसा, तो फिर खवातीन क्या करती हैं? अच्छा, वो 2 साल से या 6 महीने से घर चला रही हैं, और करती क्या है? ढंडोरा पीट देती है। जरा सोचें, इतने साल आपके शोहर ने आपको सब कुछ दिया और जिताया नहीं। यही फर्क है औरत और मर्द के हौसले। तो ये बात नहीं है कि आप शोहरों को कमा कर खिलाएंगे, आपका जिम्मा नहीं, ये क्या है? एहसान। फिर एहसान आ गया, फर्ज शोहर का है, लेकिन अगर किसी वजह से शोहर जैसे उसकी इनकम इतनी नहीं है कि पूरा हो सके, या कोई जिम्मेदारी आन पड़ी ऐसी, अल्लाह ना करे भाई मर गया, उसके 4-5 बच्चे, उनकी जिम्मेदारी भी सारा आन पड़ी, अब बीवी के पास पैसे हैं, जायदाद है, कुछ भी है, या वो जॉब करती है, तो फिर मिलजुल कर चले, एहसान का रवैया अख्तियार करें। तो एहसान की बेशुमार शक्लें हैं, रिश्ते एहसान मांगते हैं, लिहाजा एक दूसरे के साथ एहसान का रवैया अपनाएं, ठीक है? और एहसान की हद क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, जिस पे यूसुफ खड़े हैं अलैहिस्सलाम, और इसी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नजर आते हैं। जब मक्का फतह हुआ तो जुमला भी वही कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। जब अबू सुफियान बिन हारिस मुसलमान होने के लिए आए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पर हमले के लिए, अटैक के लिए आए, तो रास्ते में उनके चचा जाद मिले, अबू सुफियान बिन हारिस। एक तो अबू सुफियान बिन हरब है ना, मुआविया के वालिद, वो तो मक्का में थे। एक नबी वसल्लम के चचा हारिस के बेटे हैं अबू सुफियान बिन हारिस, वो रास्ते में मिले। अब उनको पता नहीं था, वो मदीना आ रहे थे, तो रास्ते में मिले। अब उन्होंने इतना साल बड़ा परेशान किया था, तो आपने कहा कि मैंने नहीं मिलना, तो अली ने कहा मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और तुम वही कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो यूसुफ से उनके भाइयों ने कहा था। और अल्लाह की कसम, मुझे यकीन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि यूसुफ का जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से अच्छा रहा, कि नहीं वो उससे बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे तुम्हें। वो लेकर आए, तो फिर उन्होंने वही कहा। क्या कहा था भाइयों ने यूसुफ से? बिल्कुल, ये आपके सामने है आयत, पढ़िए क्या आयत है? आयरन नहीं लगी हुई, वैसे उसका स्विच उतार दे। आपने अभी ना इस्त्री नहीं लगानी, अभी इस्त्री की वजह से बंद होगी। क्या चीज उसने नीचे रखी होगी ना खाना अपनी तरफ कर लिया
جی کیا جملہ تھا؟ لقد تاثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے یوسف، انا کننا لخواتین۔ تو پھر ابو سفیان بن حارث نے یہی جملہ کہا، تاللہ لقد تاثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا لخواتین۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ ان کے آپ تھوڑے اپسیٹ تھے، اسے تنگ چکا رہے تھے، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اس کو بند کر دیں اور دروازہ بند کر لیں، اس کو یہیں پڑا رہنے دیں، اب بجلی کھیل رہی ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، وہی دعا دیا آگے سے، سیم آنسر دیا۔ تو آپ دیکھیے اس میں ایک اور چیز، علی رضی اللہ عنہ کو کتنی فکر تھی کہ میرا چچا کا بیٹا آیا ہے، معاف کر دیا جائے، رشتے ہیں نا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو پھر خود ہی آپ نے وہی کہا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں مانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہا انت اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ ہمارے معزز بھائی معزز بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم ویغفر اللہ لکم۔ تو دیکھیے یہ ہے احسان کی حد تک تو ہم آزمائے ہی نہیں گئے، ہم تو نہیں آزمائے جاتے۔ ہم میں سے کس کا بھائی بھتیجا جوڑ کے دوسرے کو قتل کرے؟ ڈراموں کی بات اور ہے، حقیقی زندگی میں تو ایسے کیسز نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے۔ اللہ یہ کہ غصے میں کسی وقت کچھ کر دے تو وہ پھر خود بھی بیچارہ پھانسی چڑھتا ہے، وہ تو اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن نارملی اس طرح کے چکر چلانا یہ عام گھرانوں میں نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے رشتوں کو چھوڑنے کا، منہ بنانے کا۔ تو قاطع رحم کی مغفرت نہیں ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی رشتہ ناراض ہے منا لیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود محض جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھک کر صلح کر لے، اسے میں جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دیتا ہوں، ڈاؤن ٹاؤن میں گھر مہنگے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ آپ اگر تھوڑا یہ ہمارے ایریے میں آ گئے ہیں تو گھر سستے، جو سینٹر آف دا لاہور ہے جیسے کینٹ جیسے ایریاز ہیں وہاں پر گھر مہنگے ہیں، تو ڈاؤن ٹاؤن میں گھر کی ضمانت دیتی ہوں، کیا چاہیے آپ کو۔ اور پھر آپ معاف کریں گے تو آپ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی پیاری لگتی ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے سامنے ایک بندہ لایا جائے گا قیامت کے دن، اللہ کہیں گے اچھا مجھے کوئی وجہ بتا، میں تجھے معاف کر دوں، وہ کہے گا اللہ جی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اللہ کہیں گے نہیں غور کر کوئی وجہ بتا، وہ پھر سوچے گا کہ اللہ جی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اللہ کہیں گے نہیں تم غور کرو اور مجھے بتاؤ، یعنی اس پہ آپ اللہ کی رحمت دیکھیں اور رحمت کا سبب بھی آپ سمجھ جائیں گے، حالانکہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ خیر تیسری دفعہ میں وہ غور کرے گا کہ اللہ جی میں دکاندار تھا، لوگ آتے تھے مجھ سے ادھار لیتے تھے، جو واپس نہیں کر پاتے تھے مجھ سے تقاضا نہیں کرتا تھا اور معاف کر دیا کرتا تھا، تو اللہ کہیں گے جب تو لوگوں کو معاف کر دیتا تھا تو میں تجھے کیسے معاف نہیں کروں گا۔ اسی عمل کے سبب سے اللہ اسے 3 دفعہ کہیں گے سوچ تیرے پاس ہے عمل، یعنی کہ اس کو خود نہیں گمان ہوگا اس عمل کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے معاف کرنے کا نتیجہ، معاف کر دو اگر تم چاہتے ہو کہ تم معاف کر دیے جاؤ۔ حسن بصری کہتے ہیں لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ روز قیامت معاف کر دیے جاؤ تو لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ ہم کہتے ہیں قبر دیے کندھا تک معاف نہیں کروں گا، تو پھر اللہ سے کیسے توقع رکھتے اللہ معاف کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ اللہ کہیں گے جیسے تم نے کیا ویسے بھگتو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تمہارے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرے گا جیسے تم اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ ڈیل کرتے۔ اگر ہم ان کی خطا معاف نہیں کرتے تو اللہ ہماری خطا معاف نہیں کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ اگر اللہ ستار العیوب غفار الذنوب ہے تو وہ سریع العقاب اور سریع الحساب اور شدید العقاب بھی تو ہے، تو اگر ہم اپنی صفت بتاتے ہیں شدید العقاب میری پکڑ سخت ہے تو اللہ کی پھر سب سے سخت ہے۔ ہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ میں معاف کر دینے والا ہوں، میں بھول جانے والا ہوں، میں عفو کرنے والا ہوں، تو پھر اللہ سب سے بڑھ کر عفو کرنے والا ہے، اس کا تو نام ہی عفو ہے نا۔ دعا پڑھتے ہیں نا لیلۃ القدر کی، کیا دعا ہے؟ مل کر پڑھیں شاباش۔ دیکھیے کتنا خوبصورت، اللہم انکا عفو، اللہ آپ کا تو نام ہی عفو ہے، تو اللہ تو خود عفو ہے،
پھر اگر ہم معاف کرنے کے وہ کیوں نہیں کرے گا؟ بار بار کرے گا، بار بار کرے گا. ٹھیک ہے. اور خادم کی خطا کتنی بار معاف کرنے کا کہا گیا ہمیں؟ 70 بار. تو رشتہ دار کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. دیکھیں خادم جو ہے اس سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. وہ آتا ہے، پیسے لیتا ہے، کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ بنتے بھی نہیں ہیں. آج کل تو بالکل ہی نہیں بنتے. ایک دور تھا کہ جب خادم خاندان کا حصہ ہی بن جاتے تھے. اب تو وہ بنتے ہی نہیں. آپ جتنا بھی ان کا کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں، میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اتنی عرصے میں صرف ایک خاتون نجمہ کہ وہ بنی ہے اپنی، ورنہ کوئی نہیں بنتا. تو اب صورتحال یہ ہے، ایسی صورت میں بھی ہمیں حکم ہے کہ وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں 70 غلطیاں کرے دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. اب یہ بھی دوسری طرف دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایٹ لیسٹ 70 دفعہ معاف کرو. تو اب دیکھیں رشتہ داروں کا حق پھر کہاں پہنچتا. ان کو تو کچھ کہو مت، ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کرنے دو، دفعہ کرو. اب تو حالات ہی ایسے ہوں گے معاف کرنا پڑتا ہے، کہیں چلی نہ جائے. انما الاعمال بالنیات کا اصول یاد رکھیے گا. جس نے جو جس کے لیے کیا وہی پائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس نے عورت ہی پائی، جس نے مال کے لیے ہجرت کی اس نے مال ہی پائی. ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ہے جو جہاد میں شریک ہوتا ہے مال کے لیے، کوئی شخص ہے جو جرت دکھانے کے لیے، بہادری کے لیے، ناموری کے لیے، کوئی اپنی قبیلے کی عزت کے لیے. ان میں مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا مجاہد فی سبیل اللہ بس وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے. تو جس نے اللہ کے لیے معاف کیا اللہ اس کو معاف کریں گے. اور جو کہتا ہے دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو چھتر ماروں پکڑ کے، لیکن مسئلہ یہ کام چھوڑ جائے گی، تو انما الاعمال بالنیات، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. ربا میرے دل دے حال دا محرم تو وہ تو محرم راز ہے. سوچ لیں اخلاص کے بغیر کوئی نیکی کام نہیں ہوگی. اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بڑی ہو جائے گی. وہ یاد ہے آپ نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ کسی نے آدھا کھجور کا ٹکڑا دیا تو روز قیامت وہ 2 قیرات بن کر ملے گا. ٹھیک ہے، اجر میں آدھا کھجور کا ٹکڑا، کیونکہ اخلاص ہے. اور جب اخلاص نہیں ہوگا تو پھر بڑے بڑے صدقوں کے ساتھ سخی لایا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ہی سخی، اور اسی کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. اخلاص، الاخلاص، اخلاص کے بغیر اللہ نیکی قبول نہیں کرتا. عبادت کے ایلیمنٹس پڑھے ہیں نا، عبادت کی قبولیت کی شرائط پڑھی ہیں نا، ان میں اخلاص پڑھا. نیت، اخلاص یہ بہت ضروری ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نیت نوا سے ہے. نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. جیسی گٹھلی ویسا پودا، جیسی نیت ویسا بدلہ. اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے اللہ اس فعل سے بھی راضی ہو جائے گا کہ تم میرے لیے معاف کر دیتے ہو. اور اگر نیت اپنا کام چلانے کی ہے، دیکھیں شفقت کر کے اگر ہم کسی کو یوز کر رہے ہیں وہ رب جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا، وہ رب جانتا ہے. اور شفقت کر کے ہم اسے اپنا رہے ہیں، اسے پلٹا کے لا رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اگلا شک کرے کہ یہ پتہ نہیں کیوں، یعنی مجھے کسی نے کہا، میری بڑی اچھی ویسے اب تو دوست ہے، تو آغاز میں اس نے مجھے کہا کہ تم کیوں میرے لیے کرتی. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے. تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے تو محبت کیوں؟ میں نے کہا اس بات کو تم اللہ پہ چھوڑو. خیر اللہ نے پھر اس کے دل کو بھی ٹھہرایا. لیکن اگر سامنے والے کی ایون شک بھی ہے، ہوتا ہے نا سم ٹائم، ہمیں خود ہی ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے. اب چاہے وہ دل سے ہی ہمارے لیے کر رہا ہو، ہمیں شک ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگلے کو شک بھی ہے تو وہ جانتا ہے. اسی لیے اعمال کا اجر جو ہے وہ سامنے والے کی ججمنٹ پہ نہیں رکھا گیا، نیت پہ رکھا گیا. انما الاعمال بالنیات، نیت درست رکھ کر کام کیا کریں. کام والی تب تک ہی رہے گی جب تک اللہ نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ سہولت ہے نا، سہولت ہے، آرام ہے، اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا جا چکا ہے. جتنی مشقت ہے آ کر رہنی، جو سہولت ہے وہ بھی آ کر رہنی. لہٰذا جب جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، اور جو نہیں، جس نے ٹکنا نہیں ٹکنا. کبھی ان چیزوں کو بلیم مت کریں. جیسے مجھے بہت دفعہ یہ سننے کو ملا کہ تم سر پہ چڑھا لیتی ہو اس لیے چلی جاتی ہیں. میں نے کہا پھر تو ان کو یہیں رہنا چاہیے، ٹانڈو کرنا چاہیے میرے سر پہ، کیوں چلی جاتی؟ آپ لوگوں کو ان کا فارمولا ہی الٹا ہے. جو سر چڑھ جائے اسے تو وہی رہنا چاہیے. مشتاق احمد یوسفی جو ہے نا وہ رائٹر ہیں مزاحیہ، تو ان کا ایک کیریکٹر ہوا کرتا تھا مرزا. تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا نے اپنے باورچی کو بڑا فری کر رکھا تھا، تو وہ اسے ابے تبے سے بات کرتا تھا.
یعنی اپنے مالک سے بھی ابے یہ کھائے گا یوں کرے گا. تو کہتے میں نے کہا کہ کیا تمہارا طریقہ ہے مرزا؟ شرفا سے سوائے دوستوں کے کوئی ابے تبے کر کے بات نہیں کرتا. تو کہنے لگے تم نہیں سمجھے میرا طریقہ ہے, یہ اتنا بد زبان ہو چکا ہے, مجھے چھوڑ کر بھی گیا نا تو کوئی اس کو رکھے گا نہیں, واپس میرے پاس رہے گا. تو سر چڑھے گا تو چھوڑ کر ہی نہیں جانا چاہیے. ہم ہر بات الٹی سوچتے ہیں. کسی کے حسن سلوک سے کوئی غلط نتیجہ نہیں نکل سکتا. جو غلط نتیجہ نکلا نا وہ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اگلا تھا ہی ایسا, اس وجہ سے ہوا, یا وہ آزمائش تقدیر میں لکھی تھی. یعنی سم ٹائم ہوتا ہے نا, آزمائش ہوتی ہے, آپ کو کچھ بخار ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گھر میں کوئی کام بھی اور کام والی بھی بیمار پڑ گئی, یہ چھوڑ کے چلی گئی, یا اس کے گاؤں میں کوئی حادثہ ہو گیا وہ پیچھے چلی گئی, کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے, اور وہ زندگی کا سائیکل بھی ہے. تلکل ایام نداولها, یہ تو حالات زندگی ہیں, ہم چکر گھماتے رہتے ہیں, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. تو ان باتوں سے ہم اپنا اخلاق کیوں بدلیں؟ بڑی خوبصورت بات جو ہے مامون الرشید کی, عالم آدمی تھے. تو ان کے ایک علاقے کے گورنر طاہر بن موسیٰ ان کے پاس تھے, دوست بھی تھے, اکٹھے اسکولنگ ہوئی تھی ان کی, ایک ٹیچر کے شاگرد تھے, لہٰذا بہت قرب تھا. تو ملنے آئے ہوتے تو وہ اپنی ذاتی باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کسی کام کے لیے اپنے خدمتگار لڑکے کو آواز دی, نوجوان لڑکا تھا 14-15 سال کا, تو اس کو آواز دی کام کے لیے. تو وہ بڑبڑانے لگا, آیا تو صحیح, بڑبڑانے لگا, جب بیٹھو ذرا بیٹھو آواز دے لیتے, 1 منٹ نہیں بیٹھنے دیتے, سکون لینے ہی نہیں دیتے. اس طرح آیا اور پٹخ کر جو چیز تھی وہ اٹھا کر لے گیا. تو طاہر بن موسیٰ کہتے ہیں کہ مامون کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور میں نے دل میں کہا یہ لڑکا تو مارا گیا. ان کی اتنی بدتمیزی خلیفہ کے ساتھ, اور اس وقت مامون خلیفہ تھے بغداد میں, آدھی اسلامی حکومت کے اور دنیا کی اس وقت کی سب سے پاورفل حکومت کے خلیفہ تھے. تو کہتے میں نے دل میں کہا کہ لڑکا تو مارا گیا, اتنی بدتمیزی خلیفہ کے ساتھ. تو کہتے مامون کچھ دیر چپ رہے, سر جھکائے بیٹھے رہے. تو جب موڈ نارمل ہو گیا تو ہنسے, مسکرائے نہیں, اور کہنے لگے کہ اگر مالکوں کا اخلاق برا ہو تو ملازموں کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتا, اور اگر مالکوں کا اخلاق اچھا ہو تو ملازم بدتمیز اور منہ پھٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم طاہر مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں ایک ملازم لڑکے کا اخلاق درست کرنے کے لیے اپنا اخلاق بگاڑ لوں, یعنی ایون میں اس پہ چیخوں, چلاؤں, شاؤٹ کروں. یہ بے ادبی اور بدتمیزی ہے. ایک ملازم لڑکے کے لیے میں ایسا بھی نہیں کروں گی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بندے کا علم اور عمل کتنا زیادہ تھا, وہ کتنا بہترین شخص تھا جسے اللہ نے اس وقت حاکم بنایا تھا. اور ہم کیا ہیں, ہماری اوقات مالی اعتبار سے کیا ہے, اور ہم کتنا چیختے ہیں. آپ سوچیں, اخلاق حسنہ یہ دولت ہے, یہ یوں نہیں ملتی. اس کے لیے زانوے ادب جھکانے پڑتے ہیں, زانوے تلمس سے بھی اگلی چیز ہے. ادب سیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے پہلے مؤدب ہونا پڑتا ہے, پھر ادب آتا. ٹھیک ہے, تو صرف علم نہیں سیکھنا, ادب بھی سیکھنا ہے. حدیث کی ساری کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں, ان کا ایک مستقل چیپٹر ہوا کرتا ہے, کتاب الادب, دی بک آف مینرز, تمیز کی کتاب. تو تمیز بھی سیکھنی ہے. علم والے اپنے گلے میں ڈگری ڈال کر نہیں گھومتے, ان کا اخلاق بتا دیتا ہے یہ علم والے ہیں, یہ حلم والے ہیں. کیونکہ علم والے ہوتے ہیں. علم کے ساتھ کیا آتا ہے؟ عاجزی. کیونکہ علم کیا بتاتا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جاننا. کیا جانتے ہیں آپ نے؟ کیا جانا آج تک؟ ایک لفظ میں کیا جانا؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے. زندگی کی اخلاقیات فانی ہے, انسان مرکزی نقطہ نہیں جانا آپ نے. میں ایک غلام ہوں کہ نہیں ہوں. دیکھیے, عاجزی تو اس کا نتیجہ ہے, مرکزی نقطہ ایک ہی ہے اس علم کا, اللہ اور بندے کا تعلق. اللہ مالک اور خالق ہے, میں اس کی مخلوق اور اس کا غلام. تو ایک غلام کو زیب دیتا ہے کسی پر شاؤٹ کرنا. یعنی آپ کا ایک ملازم دوسرے پر چیخے گا تو آپ کہیں گے نہیں کہ تم خود کیا ہو, تمہیں کس نے حق دیا اس کو آرڈر دینے کا؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو میں خود غلام ہوں, میرا کیا کام ہے؟ جاؤ دیکھو, خود ہی دیکھ لو. تو غلام کا کیا کام ہے؟
اکڑ دکھانا. عبد کا کیا کام ہے؟ تو مرکزی نقطہ ایک ہی ہے. ساری تعلیم ایک چیز کے گرد گھومتی ہے، میری حیثیت کا تعین اور اللہ کے ساتھ میرے تعلق کی بنیاد. مجھے جو کچھ بھی ملا من جانب اللہ ملا، میں اس کا درست استعمال کرنے کی پابند ہوں. تو اللہ میں عاجز بندی ہوں. یہی تو نماز بھی ہم پڑھتے ہیں نا، وہی ہم بات کر بھی رہے تھے. جب اللہ کے سامنے جھک کر رضا کے ساتھ مٹی پر خاک پر سر رکھ دیا، اللہ میں تو آپ کے سامنے خاک پر سر رکھے اپنی عاجزی کا پورا اظہار جسم سے، دل سے، روح سے کر رہی ہوں، پھر باقی کون سی اکڑ بچتی ہے؟ رہتی نہیں. لہذا علم اور حلم ساتھ ساتھ. جس میں حلم نہیں اس میں علم نہیں. حسن بصری کہتے ہیں جس میں حلم نہیں آیا اس نے علم نہیں پایا. حلم کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، جھکاؤ، دھیما پن. حلم نہیں آیا اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ بیماروں کی طرح چلے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی آواز اچھی بنائی ہے اور آپ آواز کو دبا کر میں شروع کر دیں. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کوئی ووکل ہوتا ہے، کوئی لاؤڈ ہوتا ہے. چیخنا چلانا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنا، اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن بینگ نہیں سمجھنا. انسان بن کے رہے. اور انسان کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، عبد. تو عبد بن کر رہے، غلام ہیں تو کس بات کا نخرہ؟ ٹھیک ہے. اور کہنے نوکر کی تھے نخرہ کی، تو غلام کیا اور نخرہ کیا؟ نہیں فاطمہ کی طرف، علی زین کی طرف کیا مسئلہ؟ کون سے پوچھے انہیں کہے نہیں. وہ تو وہ کہتے ہیں میں کل بھی آیا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں. اوپر گیا تو ٹھیک ہے، وہ اوپر اس کا کچھ تھا. ہاں ادھر گیا تو ٹھیک ہے، ادھر کوئی نہیں ہے. ہاں اوپر ٹھیک ہے. انہیں کہیں آ گئی ہے لائٹ لگا لیں استری، جیسے ہی لائٹ نہیں استری بند کرا دینا. پتہ ہے وہ بھی آئی ہیں گاؤں سے، ان کو پتہ نہیں چلتا لائٹ وغیرہ کا نا. تو آپ دیکھیے کہ اتنی تیزی سے لوگ سورہ یوسف پڑھ کے گزر جاتے ہیں. سورہ یوسف تو اس قدر تفکر آمیز صورت ہے، اور سنجیدگی سے میں آپ کو کہتی ہوں ہمارے سارے معاشرتی مسائل کا حل سورہ یوسف میں. اور وہ مسائل جو آج برننگ افیئرز ہیں، جس میں بچوں کی تربیت سے لے کر انہیں واپس لوٹا لانے تک کے مسائل شامل ہیں، رشتہ داروں سے ملنے ملانے سے لے کر لڑائیاں ختم کر دینے تک کے مسائل شامل ہیں. تو یوسف کو پڑھ کر گزر نہیں جانا، اس کے ایک ایک فکرے پر غور کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑی قابل تفکر صورت ہے. ولما جب فصلت جدا ہوا، فے صاد لام فصل، اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں فصیل، پہلے بھی ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں. کٹ کر الگ ہو جانے والی چیز. تو قافلہ چل پڑا نا، الگ ہو گیا. فصلت القیر، قافلہ جدا ہوا، چل پڑا. کالا کہا ابوہم، ان کے باپ نے، انی بے شک میں، لاجد لازمن محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں، ریحا خوشبو، یوسفہ یوسف کی. تو ان کے والد یعقوب کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا، اگر نہیں، ان یہ کہ تفندون، تو مجھے بہکا ہوا سمجھو. فے نون دال، بہک جانا، حواس مختل ہو جانا، دماغ کے توازن کا خراب ہو جانا. ٹھیک ہے. تو فندون، تو مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو. اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں یہ سب اللہ کی طرف سے. یہ اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہے. علم غیب نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے بشارت تھی. کیونکہ علم غیب ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کو تبھی پتہ لگ جاتا جب یوسف وہاں قریب کنویں میں پڑے تھے. سکم ہی کے کنویں میں پھینکا تھا بھائیوں نے نا، اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھر تھا، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. اور اب کہاں مصر، اور ابھی قافلہ چلا، اور کہاں فلسطین کا ایک گاؤں کنان سکم، اور وہاں ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ اللہ کی بشارتیں. ٹھیک ہے. اللہ اسی طرح اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں. ہاں فضل ہے، معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اللہ کی جانب سے، لیکن بہرحال یہ علم غیب کی دلیل کسی بھی طرح نہیں بنتی. کتنا بھی کھینچ لو، تان لو، کر لو، نہیں بنتی.